اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ کے تقوی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھی سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور یہی دن سب کی حاضری کا ہے۔ ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ضرورتاً چھوڑ رہے ہیں۔ جب یہ دن آئے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بنا بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، تو کچھ لوگ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، یعنی اس کو ناراض کرنے سے بچو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی۔ اور فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو باغ ہیں۔ اور فرمایا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں یعنی دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اس بارے میں بہت آیات ہیں اور مشہور ہیں، یہاں مقصود کچھ کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے۔ اس موضوع پر احادیث بھی بہت زیادہ ہیں جن میں سے کچھ یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانا جاتا ہے، بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جین کی شکل میں رہتا، پھر اس کی مثل یعنی اتنی ہی مدت جمع ہوا خون بنا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 120 دن کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل، اور وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے ہر ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم میں سے ہر شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کا خلاصہ اور فائدہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔